نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا حامة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے اور اسلام اس عقیدے کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی نحوست پائی جاتی ہو ایسا نہیں ہے دعوت میں بڑا ذکر تھا بلا صفا نبی کریم علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے نہ اردو میں کوئی نحوست ہے نہ کوئی بیماری اڑ کر لگتی ہے ان عقائد کی تردید نبی کریم علیہ السلام اس پر اور بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں اس طرح کے عقائد کی تردید نبی کریم علیہ السلام نے واشفاف الفاظ میں فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نحوست کے عقیدے کی تردید کی گئی سورہ یاسین میں آیات موجود ہیں قوم عاد قوم ثمود کے بارے میں جہاں ذکر کیا گیا ان کی باطل عقائد کی تردید کی گئی نحوست کو شمار کیا کرتے تھے اور چیزوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تردید فرمائی اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات کا رد فرمایا حدیث پاک میں نیک فعل نے بیان کیا گیا کسی چیز سے بدفعلی مراد نہ لی جائے نیک فعل نیک شعور قرار دیا جائے سبز ختم ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ کوئی سبز ختم ہوتا ہے نہ کوئی سرخ ختم ہوتا ہے اور کسی کے وجود سے نہ تو بدبختی کا آغاز ہوتا ہے اور نہ بدبختی کا انجام ہوتا ہے ہونا وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہو یغفر اللہ ما یشاء وعنده ام الکتاب کہ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے مٹا دے کتاب اور جسے چاہے برقرار رکھے اس کے نزدیک ان کتاب میں یہ طے پا چکا ہے مقرر ہو چکا ہے جو قضاء و قدر کے احکامات نافذ ہو چکے ہیں صادر ہو چکے ہیں ان میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کسی بندے کے اقتدار اور اختیار سے اس پر کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی بدفعلی ہے نہ کوئی بدشعوری ہے اور نہ ہی کسی نحوست کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے. یہ سب باطل اور
بے بنیاد عقائد ہیں، اسلام ان سارے عقائد کی تردید کرتا ہے۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز ناقص نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں، بدفعلی کوئی چیز نہیں۔ اگر کہیں کسی بات سے کوئی مراد لی جائے تو نیک فعل مراد لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ انا عند ظن بعبدی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، میرے نزدیک میرے مطابق وہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس بندے کے لیے ویسا ہو جائے بندہ کہ وجہ سے خوشی ہے کہ انا عند ظن بعبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب جیسا اس کے بارے میں گمان رکھیں گے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا۔ معاملات خیر پر مبنی ہو، سوچ خیر پر مبنی ہو تو اللہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، سفر مظفر کے حوالے سے لوگوں کے درمیان ایک تو یہ کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو ناز جانتے ہیں، تو اس کی ترغیب فرمائی کہ ولا سفر، کہ سفر کی کوئی ماہی سفر کی کوئی نحوست نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب سفر کے مہینے میں، ماہ سفر میں بڑی برآمد کا حضور ہوتا ہے، تو لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پھر ان کے کمزور اعتقاد کے سبب، کمزور عقیدوں کے سبب اپنی منمانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عمل باطل ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اسے صرف اور صرف دھوکہ اور مفاد پرستی قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کمزور عقیدے سے کھیل کر انہیں ڈرا کر اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہو اور انہیں گمراہ کرتے ہو۔ یہ جو گمراہی کا راستہ ہے، اس کی ابتدا انسان کے کمزور عقیدوں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں عقیدہ کمزور ہوا اور مذہب گمراہی کی طرف چل پڑا، گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ یہ سارے جعلی پیروں کے کاروبار، جتنے بھی جعلی پیر، ڈھونگی پیر، اور یہ جو عامل گلی گلی کونوں کونوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا کاروبار صرف اور صرف اس لیے چل رہا ہے کہ جہاں لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں وہاں ان کا کاروبار عروج پر آ جائے۔ ان کا کاروبار چلتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے عقیدے کمزور، اور پھر ان کی کمزور عقیدوں کو یہ پوری طرح سے پیش کرواتے ہیں۔ یہ مفروضہ بھی انہی جعلی پیروں کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ مفروضہ، یہ من گھڑت عقیدہ، یہ من گھڑت بات کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یہ انہی جعلی پیروں نے گھڑا ہے۔ لوگوں کے کمزور اعتقادی سے فائدہ اٹھایا جائے اور کسی طرح اپنی طرف متوجہ کر کے ان سے اپنے باطل نظریات کو تقویت پہنچائی
اچھا پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بنائیں سفر کے مہینے میں اتر رہی ہے، اس کا ان جاگیروں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں اتر رہی ہے، اور ان کے پاس اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ اگر ان سے بچنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے جب سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، آپ قمری اعتبار سے گنیں یا شمسی اعتبار سے؟ شمسی اعتبار سے سال کے 365 دن ہوا کرتے ہیں، اور قمری اعتبار سے ہر سال 10 یا 12 دنوں کا فرق آ جایا کرتا ہے۔ قمری اعتبار سے 12 ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں بنائیں اترتی ہیں، باقی کے 11 مہینے کے بنائیں میں چلی جاتی ہے۔ باقی کے 11 مہینے یہ چھٹی پر ہوتی ہیں، یہ تو چھٹیاں منانے چلی جاتی ہیں کہ صرف سفر کے مہینے میں آ رہی ہیں۔ یہ جیسے ابھی ہمارے یہاں پوری دنیا میں کورونا کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ عالم کی صحت کا حقیقت بھی تھا، دنیا بھر میں معیار اور پیمانہ ایک ہی رکھا گیا، دنیا کے تمام ممالک میں لاک ڈاؤن ہوا تو کوئی دورہ معیار نہیں تھا، سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ لاک ڈاؤن اتنے دنوں کا ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، ایکوالٹی ہے اس میں، کوئی کسی کے لیے علیحدہ سے استثنا نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سندھ میں اس کی ایک عجیب صورت دیکھنے میں آئی کہ یہ حکمرانوں کی مرضی سے آتا تھا، انہیں کی مرضی سے چلا جاتا، ان کی مرضی ہوئی تو ماہ رمضان میں کورونا کا زور ہوا، مسجدیں بند کروائی گئی، جمعوں پر پابندیاں لگی، ان کی مرضی ہوئی تو رمضان ہی میں ایک خاص طبقے کے لیے کورونا کو چھٹی پر بھیج دیا گیا، یہ ان کا جو مسئلہ ہے۔ پھر شور مچایا گیا کہ عید کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قاعدگیوں ہوئی بڑھ گیا، لیکن پھر محرم کے دنوں کے لیے اس کو دوبارہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ جاری دنوں کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ جہاں عقل شعور رخصت ہو جائے، جہاں علم سے آدمی بے بہرا ہو جائے، جہاں علم کو چھوڑ دے، جہل کو اپنا لے، جہاں آدمی شعور آگہی کو تیاگ دے، علم کو چھوڑ دے، وہاں پر یہی جہالت کی تاریخیاں ہوا کرتی ہیں۔ وہاں پر اسی طرح سے غیر متزلزل، اسی طرح سے یہ ایسے ڈگمگاتے ہوئے عقیدے ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح کے غلط عقائد کی بنیاد بڑھا کرتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر اسلام علم، شعور اور آگہی کا نام ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہر دور میں اسلام کی جو تعلیم پیش کی جاتی رہی، اور اس تعبیر کے مطابق عقائد کی بنیاد رکھی گئی، یہ سب سے بڑی خامی اور کمزوری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔
پھر اسلام کی جو شناخت کروائی گئی، اسلام کی جو بنیاد ظاہر کی گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے قالب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی اور گارے سے انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس وقت تک کی جو مخلوقات تھی، کسی کو نور سے پیدا کیا، کسی کو آگ سے پیدا کیا، کسی کو وجود پانی سے بخشا، اور انسان کی سرشت اور اس کی فطرت کا نام اللہ تعالیٰ نے چاروں عناصر کو رکھ دیا۔ چاروں عناصر بننے کے موقع پہ کہاں؟ بہار کو جبال کو قدوس کو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے انسان۔ یہ واقعی اعتبار سے چار عناصر ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان چاروں بنیادی عناصر کو، ان چاروں بنیادی عناصر کے مرکب سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی سرشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں قسم کی خصلتیں دی۔ آبی، خاکی، بادی اور علوی، یہ چاروں خصوصیات بھی انسان کی صفت، انسان کی سرشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس وقت جتنی مخلوقات تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، کسی کو نور سے پیدا فرمایا، کسی کی بنیاد میں پانی کو رکھا، لیکن انسان کو ان چاروں اجزاء کا مرکب بنایا، اور ان چاروں اجزاء کا مرکب بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک موجود تمام مخلوقات میں اشرف انسان بنایا۔ اشرف المخلوقات انسان، اور اس وقت جو مخلوق موجود تھی، ان تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کس لیے کروایا؟ وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے اور یہ جانتے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر اس کائنات میں کوئی افضل ہے تو ہم ہیں۔ جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق، ان کا خیال تھا کہ وہ افضل ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، وہ یہ خیال کرتے کہ ہم مقدس ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری زیادہ پاکی بیان کرتے ہیں، تیری زیادہ بڑائی، تیری زیادہ تسبیح ہم کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس کے اعلیٰ ترین نگہبان ہم ہیں۔ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی دعویٰ تھا کہ اللہ جس مخلوق کو تو بنانے جا رہا ہے، ہم ان سے افضل ہیں۔ تو اس وقت کی تمام اعلیٰ ترین مخلوق سے اپنے سامنے جو اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق سمجھا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ان سب سے سجدہ کیا۔ اور پھر آگے انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ نے آدم کو اسماء کا علم عطا فرمایا. آدم کو اس تمام مخلوق میں برتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آدم کو علم عطا کیا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا, علم عطا کیا, اور پھر جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا تھا وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ گے. فرشتے عاجز آ گئے تو تمام مخلوقات عاجز آ گئی, عجز و انکسار کا اعتراف کیا. پھر آدم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا, اس علم کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت تمام موجود مخلوقات پر ظاہر کیا اور انہیں اس علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. کائنات میں انسان کے اشرف, اس کے مکرم ہونے کا سبب علم بنا. آگہی, شعور, علم, یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس نے انسان کو تمام کائنات ارضی پر, تمام مخلوقات پر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا مقام عطا ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج, اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم, اس کے فضل اور اس کی کرامت کے سبب عطا فرمایا. یہ کرامت, یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے سبب عطا فرمایا, شعور اور آگہی کے سبب عطا فرمایا. اگر کسی قوم سے علم رخصت ہو جائے, اگر کوئی قوم علم حاصل کرنا چھوڑ دے تو اس سے شعور, تدبر اور فہم و فراست یہ سب کی سب جاتی ہے. کوئی قوم علم حاصل کرنا چھوڑ دے تو وہ ترقی کرنا چھوڑ دیا کرے. وہ اپنے سارے راستے بند کر دیا کرتی ہے, اپنے آگے کی راہوں کو ختم کر دیا کرتی ہے. پھر ان کی مثال اندھیرے میں بھٹکنے والے ان حیوانوں کے جیسی ہو جایا کرتی ہے کہ جنہیں کوئی راستہ دکھا دے, ہاتھ پکڑ کر اگر اس اندھیرے سے روشنی میں لے کر آ جائے تو ان کے لیے وہی غنیمت ہوا کرتا ہے, وہی ان کے لیے فرشتہ ہوا کرتا ہے. ساری گفتگو اور تمہید کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پوری مسلم امت جن مسائل اور مسائل کا شکار ہے, یہ مسائل کسی اور نے ہمارے راستے میں کھڑے نہیں کیے. یہ دیواریں جنہیں عبور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے, یہ دیواریں کسی اور نے کھڑی نہیں کی, یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں کھڑی. جدید اور مہذب دنیا کا آپ مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تمام تر جدید ٹیکنالوجی یہ سب کی سب دوسروں کے پاس ہے اور ہم ان سے مستعار لیا کرتے ہیں, ادھار لیا کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں. اگر یہاں آئی ٹی سے وابستہ, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ کچھ لوگ موجود ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ آئی ٹی میں پاکستان بالخصوص اور پاکستانی مسلمان کس حقوق حالی کا شکار ہے کہ جتنا کچھ ہم استعمال کیا کرتے ہیں یہ سب پائریٹڈ چوری شدہ ہے. فرنگی نے بنایا, اس نے اس پر پاسورڈ بھی لگایا, اس نے چیزیں بنائی, محفوظ کی, ان سے فائدہ اٹھایا, اپنی معیشت کو ترقی پہنچائی. اب جب وہ ترقی پر پہنچ گیا تو کسی طرح ہمیں بھی کچھ چاہیے تھا. وہ سب ہم تک جو پہنچا وہ سب پائریٹڈ تھا, وہ سب چوری شدہ تھا.
IT کے شعبے میں تمام مؤثر دنیا بہت اعلیٰ مقام پر ہے، کیونکہ انہوں نے علم کو بنیاد رکھا اور علم کی بنیاد پر شعور اور آگہی کی منازل کو طے کرتے چلے گئے، تو ترقی ان کا مقدر ہو گئی۔ ہم نے سب کو چھوڑ دیا تو ترقی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مکمل طور پر انسان ہونا بھی ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ اسلام تو بنیادی طور پر اسلام تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو بنیادی طور پر شعور اور آگہی کا نام ہے، اسلام تو بنیادی طور پر علم کا نام ہے۔ ہم نے سمجھا یہ صرف نماز، روزہ، زکات، حج انہی چیزوں میں ہے، تو ان چیزوں میں بھی ہے، ان بنیادی چیزوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ علم حاصل کریں۔ نماز کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نماز صرف 5 وقت سجدہ کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو نماز کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا بھی، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا، ہم بنیادی طور پر چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، باپ نے مسلمان والا نام کیا، بس رسمی مسلمان، تو جو چیزیں جیسے دیکھی ویسے کرتے رہے، خود سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ہم نے کھو دیا، مفقود کر دیا یا زندگی کر دیا، سیکھنا نہیں۔ اسی طرح اور دیگر اسلام کی جو فرائض اور ارکان ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، اسی میں اسلام ہے۔